ذمہ داران کو اس کا پتہ تک نہیں ہے، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور جو چیز میں آپ حضرات کی طرف جن چیزوں کا میں آپ حضرات سے عرض کروں گا وہ ہے آئین کا ایک حصہ، میں نے اسمبلی میں بھی اس دفعہ پیش کیا۔ آئین کا ایک حصہ ہے پرنسپلز آف پالیسی، یہ چیپٹر 2 ہے، آرٹیکل 29 سے لے کے آرٹیکل 40 تک ہے۔ یہ ہے حکمت عملی کے اصول۔ ہمارے گھر میں بھی ایک اصول حکمت عملی کا ہوتا ہے جس سے گھر چلتا ہے، گاؤں میں بھی ہوتا ہے، اس طرح ملک کا بھی ایک اصول ہوتا ہے جس کے تحت وہ ملک چلتا ہے۔ وہ اس طریقے کا کانسٹیٹیوشن میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر اس معاشرے کی ترقی نہیں ہو سکتی، اس ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ خود سے اندازہ لگائیں کہ جس حکومت کو اس کا پتہ بھی نہیں ہو کہ یہ حکمت عملی کے اصول ہم نے اپنانے بھی ہیں، ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، تو پھر اب آگے جا کر پھر خیر کی توقع کس حوالے سے ہوگی۔ اس سلسلے میں نے ایک تحریک پیش کی اسمبلی میں، غالباً ستمبر میں 2020۔ اس پہ اسپیکر صاحب نے ایک رولنگ فیصلہ صادر کیا کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے آرٹیکل 29(3) کے تحت، جس کا منشا ہے حکمت عملی کے اصول سے متعلق۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آرٹیکل 29(3) میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ جو حکمت عملی کے اصول کے دفعات آرٹیکلس ہیں، آرٹیکل 29 سے 40 تک، اس پہ پیش رفت، عمل درآمد، اس کو آگے لے جانے، اس کو ترقی دینے سے متعلق ایک رپورٹ مرکزی حکومت میں، پارلیمان میں صدر کے ذریعے تمام محکمے، مرکزی محکمے رپورٹ کریں گے اور پھر صدر صاحب اس کو پارلیمان میں پیش کریں گے۔ صوبے کی حد تک تمام صوبائی محکمے وہ رپورٹ جمع کریں گے اور پھر وہ رپورٹ گورنر صاحب کے پاس لے جائیں گے، اور گورنر صاحب جو ہیں وہ رپورٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کرے گا۔ پارلیمان میں بھی اور پروونشل اسمبلیز میں بھی اراکین کے سامنے جب یہ رپورٹ آئیں گے تو اس میں مزید حکمت عملی کے اصولوں میں ترقی دینے کے لیے وہ جو بھی اضافہ ہونا ضروری ہوتا ہے وہ اس میں قانون سازی بھی کریں گے، ڈسکشن بھی کریں گے۔ تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، انتہائی تکلیف دہ، جو میں نے آل آف سڈن میں نے کہا بس رات یہ ساری چیزیں یاد کروں کہ اتنی بے حسی ہے۔ اب آرٹیکل 29 کو آپ آرٹیکل یہ جو حکمت عملی کے آرٹیکلس ہیں یہ جیسے میں نے کہا کہ 29 سے 40 تک یہ شروع ہوتا ہے، تو اس میں آرٹیکل 31 اس کانسٹیٹیوشن کا ایک ڈیمانڈ ہے یہ آپ حضرات میں آج تھوڑا سا ٹائم لوں گا کیونکہ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک یہ آئین کا تقاضا ہے، حکمران بے حس ہیں، غافل ہیں، ہمارا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تباہی کے بالکل دہانے پر ہے۔ اگر اس معاشرے کو ابھی نہیں بچایا گیا تو یہ معاشرہ تباہی اور بربادی سے ہمکنار ہوگا، اور جب معاشرہ نہیں ہوگا تو پھر ملک کی ترقی کا کیا ہوگا؟ جب ہمارا معاشرہ انارکی کا شکار ہوگا، اب معاشرہ اس وقت انارکی کا شکار ہے، جو معاشرتی اصول ہیں اس کا ایک بھی اس معاشرے میں بعمل اس وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے اور پاکستان کے معاشرے کو بچایا جائے۔ جو اس وقت تکلیف دہ صورتحال ہے اس کا
جو پاکستان کے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک انتہائی باعزت ملک بنے، وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ دے کر اس معاشرے کو بھی تباہی سے بچائیں اور اس آئین کی بھی پامالی سے جو لوگ بھی اس آئین شکنی کے باعث ہوئے ہیں یقیناً وہ سزا کے مستحق ہیں۔ جب بلوچستان میں تو اب تک کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حکمت عملی کے اصول کیا ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس میں حکمت عملی کے اصول سے متعلق 31 ہے، پاکستان کے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے مواقع مملکت ریاست فراہم کرے گی۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ میں یہ ببانگ دول کہوں گا کہ پاکستان میں سوشلزم نام کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا ہے اور نہ ہی یہ پذیرائی پا سکتا ہے۔ پاکستان میں کمیونزم نام کی کوئی چیز یہاں نہ پنپ سکتی ہے۔ جو کمیونزم کا پرچار کرتے ہیں وہ اب آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ 1 سے 2 نہیں ہوئے، اس لیے کہ بن نہیں سکتے۔ پاکستان اس کے لیے بنا بھی نہیں ہے، نہ یہاں سوشلسٹ معاشرہ بن سکتا ہے نہ کمیونسٹ معاشرہ بن سکتا ہے۔ پاکستان کا معاشرہ اسلامی ہوگا اور اس پہ رونا آتا ہے کہ 47 میں پاکستان بنا، 49 میں پاکستان کے معاشرے کی سمت کا تعین ہوا قرارداد مقاصد کے حوالے سے جو اس کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں پرووائڈڈ ہے۔ اس میں یہی ہے کہ پاکستان جو ہے ایک جہاں یہ جو ہے سوورنٹی اللہ کی ہوگی اور ہم جو اس کے وہ ہیں وہ ایک امانت دار کی حیثیت سے اس امانت کو چلائیں گے۔ اسلامی معاشرہ ہوگا، قرآن و سنت کے بغیر کوئی قانون نہیں ہوگا، اور یہ جتنے بھی جمہوریت کے چاہے فیڈرل لیول پر ہیں چاہے پروونشل لیول پر ہیں یہ سب امانت دار ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان امانت داروں نے اسلام اور اسلامی اقدار کا کتنا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن ہمارے ملک کو جتنا نقصان اس حوالے سے پہنچا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس طرح جب 31 اس کے بعد آپ اس معاشرے کے سدھار کے لیے کہ معاشرے کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے، اور اس کے لیے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے عوامل ایسے حالات اس کے لیے مواقع فراہم کریں۔ کون سا موقع فراہم کیا گیا ہے ہمیں، آپ خود دیکھ لیجئے۔ مرکز میں کون سا 70 سال بیت گئے، یہ تو ہمارے وہ اسلامی اور یہاں کے جو پاکستان کے لوگ صدیوں کے جو ان کے اقدار تھے اس کی وجہ سے یہ معاشرہ بچ رہا ہے، نہیں تو ہمارے اور ہم حکمرانوں نے اس معاشرے کو تباہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ اس کے بعد لوکل گورنمنٹ باڈیز کو یہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے کہ گراس روٹ تک پہنچنے کے لیے لوکل باڈیز کو ترقی دیا جائے۔ یہاں کیا اس کی صورتحال بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ مملکت شہریوں کے درمیان علاقائی، نسلی، قبائلی، فرقہ وارانہ اور صوبائی تعصبات کی حوصلہ شکنی کرے گی۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ جس طرح 31 امپورٹنٹ ہے کہ اسلامی معاشرے کے قیام کی ذمہ داری ہے اس مملکت، اس ریاست کی۔ 70 سال میں اگر ہر سال یہ کرتے رہتے اور اس کا رپورٹ اسمبلی میں آتا تو اس وقت جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی جو اسلامی معاشرے میں نہیں ہے۔ اس وقت فراڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی جس وقت ہمارے اسلامی معاشرے میں اس فراڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا صورتحال ہے، کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت کرپشن کی کیا صورتحال ہے۔ اور اس وقت تو بدقسمتی سے بیبی ٹیوب کے جو لیڈر ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں جو رہی صحیح سکت بھی جو اس کی کیفیت ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ اسی طرح ابھی ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے، تعصبات کو کس طریقے سے
یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا ایک جو پشین قلعہ عبداللہ کا ایک ضلع ہے، اس میں کتنی دشمنیاں، جس میں کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں. تو اگر اسلامی معاشرے کی طرف تھوڑا بہت یہ جس طرح اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو اس قسم کی صورتحال نہیں ہوتی. قومی زندگی میں خواتین کو شمولیت کے مواقع، اب ہم جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ، لیکن وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یا اسلام ہے، ان کے حقوق متعین ہیں. ان حقوق کے مطابق اگر ان کو زندگی میں مواقع دیے جائیں، یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے. اس طرح اقلیتوں کے حقوق یہ آئین میں پروٹیکٹڈ ہیں. ان کے جائز حقوق جو بھی آئین میں ہیں ان کے، یہ اس کا تحفظ یہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے. آج بھی جب تک پاکستان ہے، یعنی یہ حکمت عملی ہے کہ اس وقت پاکستان کا رخ معاشرے کا یہ ہے. یہ جو 51 میں جس کا وہ ہوا ہے، تعین ہوا ہے. اسی طرح پسماندہ طبقات یا علاقوں کے تعلیمی اور معاشی مفادات کی خصوصی توجہ کے ساتھ فروغ دے گی، یہ مملکت کی ذمہ داری ہے. یہ 37 کا ہے، معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ. یہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے، یہ اس کا فریضہ ہے. اور اس میں پہلا جس طرح میں نے عرض کیا کہ پسماندہ طبقات، یہاں تو جس کو جس طریقے سے یعنی دباؤ، کوئی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کہاں کوئی چیخے، کہاں کہے. ہمارے اس سطح پہ ہم جیسے لوگ کدھر جائیں؟ جیسے مثلا میں ایم پی اے ہوں، ریپریزنٹیٹیو اپنے اس کا ایک طبقے کا، ایک حلقے کا. میں یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ اس حلقے کے لوگوں کی ایک حق کی ادائیگی کے لیے میں اس قابل بن جاؤں، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو کچل دو. پھر انصاف کدھر ہوگا؟ انصاف کیسے آئے گا؟ تو انشاءاللہ عید کے بعد تو اس کے لیے ہمارا ایک فیصلہ ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سزا دینے کا مطلب تو یہ نہیں کہ میرے حلقے کے عوام کو سزا دو. مجھے بے شک دو، میں ابھی بھی کہتا ہوں ہمیں لے جاؤ، گرفتار کرو، جو بھی کرتے ہو جس طریقے سے کرتے ہو. لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں، ایک جگہ آپ 9 ارب روپے خرچ کرتے ہیں، ایک حلقے میں آپ 5 ارب روپے خرچ کرتے ہیں. حلقے وہی حساب ان کا وہی ہے، 2 لاکھ تک حلقہ ہے، اور ایک حلقے میں آپ کہتے ہو کہ یہ علاقے ترقی نہ کریں. یہ ظلم ہے، اس سے بڑھ کر تو ابھی یہ میں کہتا ہوں کہ یہ پسماندگی، یہ جو پسماندہ طبقات کو اوپر لانے کے لیے یہاں تو جس کو نہ پسند کرو اس کو ایلیمینیٹ کرو. یہ کہاں کا، یہ تو پھر حکمت عملی نہیں ہے پاکستان کی. اچھا، اس میں یہ بھی پرووائڈڈ ہے کم سے کم مدت کے اندر ناخواندگی کا خاتمہ کرے گی اور مفت اور لازمی ثانوی تعلیم فراہم کرے گی. یہ ہماری حکمت عملی کا تقاضا ہے، یہ فریضہ ہے. اسی طرح فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طور پہ ممکن الحصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر سب کے لیے مساوی طور پہ قابل دسترس بنائے. اب آپ حضرات کو شاید علم ہوگا، ہمارے ہاں اس جب شروع میں ہمارے یہاں روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایک زراعت ہے، اس کی یہ حالت بن رہی ہے. ایک مالداری کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھی اللہ پاک بارشیں کرے، اس وقت بارشیں نہیں ہیں. اس وقت ہمارے اس وقت جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی بلوچستان میں یہاں پہ مل تھے. ایک ہرنائی کا سن رہے تھے، ایک چوتوں میں مستنگ میں مل تھا، سریاب میں مل تھا. پھر بعد میں یہ مل بنا ادھر جس اس وقت بیوٹیم یونیورسٹی ہے. یہ ملز اربوں روپے، کروڑوں روپے کے سامان آیا. لیکن ہمارے ان لوگوں کو اسکل ٹریننگ دینے کی بجائے ان کو ویسے وہاں گیٹ پہ بٹھا دیا گیا. وہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، اس کو اسکل ٹریننگ تھی نہیں.
اس کو ٹیکنیکل ہینڈ وہ تھا نہیں، تو اس حوالے سے یا ان لوگوں کو وہ ٹیکنیکل ہینڈ نہیں، وہ ٹریننگ نہیں دی، جس کے نتیجے میں سارے ہمارے کارخانے ختم ہو گئے۔ اس وقت فروٹ سے پیدا ہونے والی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، مربے وغیرہ، اس کے لیے بھی کوئی خارہ نہیں، کروماٹ یہاں سے نکلتے ہے، اس کے لیے بھی کوئی ایسا باقاعدہ جس میں لوگ روزگار کر سکیں۔ لیکن یہ ابھی آئینی تقاضا تو یہ کہ آپ پسماندہ طبقات اور ان کے اخراجات اور اس کے بعد جو روزگار ہے یہ فراہم کرنا تمہاری ذمہ داری، مملکت کی ذمہ داری ہے۔ یہ 38 میں ہے کہ عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود اور فروغ۔ تو یہ عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا فروغ۔ اب اس طرح دولت کے وسائل کو جب یہ چلے گا ہر سال 70 سال اگر یہ رپورٹ ہوتے تو اب پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں کون سا آدمی ذخیرہ اندوز ہے، کس گلی میں کون آدمی جو ہے وہ لوگوں کے حقوق چھینتا ہے۔ ابھی یہاں تو کوئی کسی چیز کو نہیں، جو آیا جس نے جو کیا بس وہ درست ہو گیا۔ تو اگر اس وقت سے ہوتا تو یہ پتہ چل جاتا تھا۔ آئین کا یہ تقاضا ہے کہ عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل و پیداوار و تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جمع ہونے سے روک کر اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے، اور آجر و ماجور، زمیندار اور مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کی فلاح و بہبود کے حصول کی کوشش کرے گی۔ تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے اندر معقول آرام و فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ یہ حکمت عملی کا اصول ہے۔ اب 70 سال میں کتنے کرنے چاہیے تھے، جس کو یہ پتہ بھی نہیں ہو کہ حکمت عملی کے اصول کون ہیں، وہ پھر عوام کے ساتھ محبت یا خلوص کی کیا بات کرے گا۔ اس معاشرے کو دیدہ دانستہ تباہ کیا گیا، دیدہ دانستہ آئین اور قانون، یہ جنگل کا قانون نافذ کر کے ہمارے سامنے کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ ایک ایک کو اگر آپ گنیں گے تو آپ بھی پھر پریشان ہوں گی۔ اور یہ پھر یہ جو حکمت عملی کے اصول ہیں یہ گورنر تک محدود نہیں، گورنر تو رپورٹ پیش کرنی ہے، یہ وزیر اعلیٰ تک محدود نہیں، یہ تمام محکموں میں مطلب لوکل گورنمنٹ ہے اس کا لوگوں کے ساتھ جو روٹ ہے اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے۔ ہوم جواب، یعنی جس محکمے کا معاشرے سے تعلق ہے، عوام سے تعلق ہے، وہ حکمت عملی کے اصول کے بارے میں سالانہ رپورٹ وہ دے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریات زندگی مثلا خوراک، لباس و رہائش و تعلیم اور طبی امداد فراہم کرے گی۔ یہ بھی ریاست کی ذمہ داری۔ تھوڑا بہت 70 سال میں کچھ ہوتا تو اس وقت غریبوں کا بھی ہر چیز، یہ جو پروفیشنل بیگری بھی نہ ہوتی، جو اصل غریب ہوتا اس کی اکرسی ہوتی، جو اپنے مفاد کے لیے بیگری کرتا ہے اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا جاتا۔ تو یہ جو ربا ہے جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، سود، اس کو جتنا ممکن ہو جلد ختم کرے گی، یہ مملکت کی فرائض میں ہے۔ اب 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا ہے، کانسٹیٹیوشن کا ڈیمانڈ ہے کہ ربا اگر اس وقت ختم ہونا تو یہ چاہتے کہ 73 میں یہاں یہ پرووائڈڈ ہے کہ اس کو جتنا جلد ممکن ہو ختم کیا جائے۔ منشیات کو اسی طرح یہ پروٹیکشن ہے کہ جی منشیات جس قسم کی ہے اس پہ، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں منشیات کی کیا صورتحال ہے۔ اور پھر شراب کو تو ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے ٹیکس کا بھی اور کس کا بھی۔ حالانکہ یہ میں کلیئر کر دوں کہ ہماری جتنی اقلیتیں ہیں ان کے کسی بھی مذہبی تہوار میں شراب جائز نہیں ہے۔ یہ ہم نے ان سے ملے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی میں نہیں۔ لیکن چونکہ اس پہ ہمارے معاشرے کو لادین کرنا ہے جس طریقے سے ہو، ہمارے معاشرے کو اسلامی اقدار سے نکالنا ہے، اور پھر جب اسلامی اقدار سے نکلے گا تو تباہ ہوگا۔
ادروائز نہ تو کوئی اقلیت کے جتنے ہمارے معزز جو مذاہب ہیں ہم ان کا بہت قدر کرتے ہیں. میں نے خود ان سے سب سے پوچھا ہے کسی کے مذہب میں بھی شراب کی اجازت نہیں ہے تو مسلمانوں میں تو ویسے بھی نہیں ہے, پھر یہ دکانیں کس چیز کے لیے بنی ہوئی؟ سر عام اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, سر عام اسلام کے ساتھ جوک کیا جا رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ہمارا اسلامی ملک ہے. تو اس طرح جب یہ اسلام کا مذاق اڑائیں گے تو پھر معاشرے کا مذاق اڑے گا, جو معاشرے کا مذاق اڑے گا تو پھر ملک کا بھی مذاق. ملک کی کیا کیفیت ہے دنیا میں؟ اس ملک کو تو اس وقت دنیا کا اسلامی دنیا کا قائد ملک ہونا چاہیے تھا. اس پاکستان کو اسلامی دنیا کا قائد ملک ہونا چاہیے تھا. اس کو تو امریکہ اور روس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ آج میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر 10 سال تک آپ نے اپنے قانون کو اپنے یہ فراڈ اور دھوکے حکومتی سطح پہ چھوڑ دیے تو 10 سال کے بعد امریکہ بھی آپ کے پاس آئے گا, برابری کی دنیا پہ سیلوٹ کر کے آپ سے مذاکرات کرے گا. جو اس وقت طاقتور ہے روس بھی آپ کے پاس آئے گا اور سیلوٹ کر کے آپ سے مذاکرات کرے گا, کیونکہ آپ کا جو محل وقوع ہے وہ دنیا میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کے جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو دیے ہیں, جو وسائل دیے ہیں, آپ روٹی کپڑا مکان کا آپ کو فکر نہیں ہے, آپ کا گندم میں آپ خود کفیل ہیں. آپ لیکن تھوڑا سا آپ ہلیں, جو زندگی کے ضروریات ہیں اس میں آپ خود کفیل ہیں, آپ کئی چیزیں آپ باہر لے جا سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ اس ملک کے ساتھ رحم کیا جائے. 10 سال تک اس ملک کو خدا کے لیے کرپشن کی جو حکمران ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جس وقت ہاتھ میں ہیں وہ نہ کریں تو باقی لوگ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کر سکے. اگر ایک محکمے کا ایک سیکٹری ہے اگر وہ کرپشن نہ کرنا چاہے تو نہ وزیر کرپشن کر سکتا ہے اور نہ اس کے ماتحت ایڈیشنل سیکٹری سے لے کر کلر چپراسی تک کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ صرف کہہ دے کہ جی بالکل میں یہ قانون میں پرووائڈیڈ نہیں, آئی ول ناٹ ڈو اٹ, پھر وزیر کدھر سے گئے؟ سیاستدان تو ویسے بھی ڈرتے ہیں, وہ تو جب اس کو موقع ملتا ہے کہ جی موقع ہے پھر تو وہ سارا سمیٹتا ہے. ادروائز سیاستدان کبھی نہ مطالبہ کرے گا اور نہ یہ وہ لے سکے. لوگوں کے پاس جانا ہے اس نے کہیں گے کہ جی فلاں مانگ رہا تھا ہم نے نہیں دیا, وہ رک گیا. تو اس لیے یہ اسی طرح تو آج میں نے آپ حضرات کا رمضان شریف میں وقت لیا اور یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یقیناً مجھے دکھ ہے. میں نے مختلف اس پہ اس قوم اس معاشرے کی خدمت کی, لیکن جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جان بوجھ کر پاکستانی معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس کو خدا کے لیے آپ بھی مدد کریں, اس کو بچایا جائے. حکمت عملی کے جو اصول ہیں اس پہ جن لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا ان کو سزائیں ملنی چاہیے, اور آئندہ دھیرے دھیرے اسلامی اقدار کی طرف, حقوق کی طرف, اور جن لوگوں کے جو حق ہیں اس معاشرے میں جو اس حکمت عملی کے اصول میں پرووائڈڈ ہیں وہ حق دیے جائیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو ویری مچ. اصل میں آج کے اس پریس کانفرنس کا وہ نہ چھا جائے تو یہ میں تو آج اس کو ذرا زیادہ اس کو اس دن پھر آپ کے ساتھ الگ اس پہ بیٹھوں گا کیونکہ عید کے بعد ویسے ہم نے تحریک چلانی ہے, پھر ساری چیزیں ایک آئینی تقاضا ہے, ایک ہم سب کی بلائی ہے اس میں. اگر ہم اپنے معاشرے کو ایک راستے کی طرف اس کا ایک قدم رکھیں اس پہ ہماری, کیونکہ معاشرے نہ سالوں میں تباہ ہوتے ہیں نہ سالوں میں بنتے ہیں. 70 سال تباہی کے بعد بھی آپ کا معاشرہ ابھی تک قائم ہے. 70 سال میں یہ کولیپس نہیں ہوا ہے, کولیپس ہونے کو ہے, اور جب آپ بنائیں گے بھی تو پھر ٹائم لگے گا. تو یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے, اس کو ہم بنیاد بنائیں, اس معاشرے کو بنانے میں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.